اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق عطا فرمائی ہیں یہ سارے انبیاء سے منفرد اخلاق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اخلاق عطا فرمائے گئے ہیں اور ان کی امت کے لیے جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ناک کے بدلے میں ناک کاٹی جائے، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے، یعنی یہ حکم ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ یہ حکم ان کے اوپر فرض نہیں، لازمی طور پر یہ کرنا ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کا کان کاٹا ہے تو دوسرے آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کو معاف کرے، بلکہ اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم تھا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اخلاق حسن سے تعبیر کیا ہے کہ یعنی برابر سرابر کا معاملہ کرنا، یہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ حکم تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ نے معاف کرنا ہے لازمی، خلوق کریم ان کو عطا کیا گیا۔ اور ان کی امت کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی یعنی کسی کو زخمی کرتا ہے تو دوسرے آدمی کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو معاف کر، معاف کرنے کا حکم تھا، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یعنی اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے سامنے یعنی کسی آدمی دوسرے آدمی کو تھپڑ مارا ہے تو گویا کہ وہ دوسرا گال اس کے سامنے کر کے یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی تھپڑ مار لو، تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے۔ یعنی ایسے اخلاق کا ان کو حکم دیا گیا، خلوق کریم کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ اگر بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ برابر سرابر کا معاملہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بدلہ لینا چاہیں تو برابر سرابر کا معاملہ ہو، لیکن اگر آپ معاف کرتے ہیں تو معاف کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ انہی آیات میں آ رہا ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ یعنی اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم تھا معاف کرنے کا، اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ بدلہ لینا چاہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے حکم تھا بدلہ لینا، وہ بھی ان کو اس بات کی اجازت ہے۔ دونوں چیزوں کی امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت، یعنی خلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو اخلاق ہیں وہ بھی اس سے منتقل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو اخلاق ہیں وہ بھی اس امت کے اندر منتقل ہوئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اخلاق کو جامع بنایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخلاق کیسے تھے؟ اپنے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق عطا فرمائے کہ جن کی ابتدا ہی خلوق کریم سے ہو رہی ہے، خلوق کریم سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیجیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اگر آپ ان کے سختی کریں گے، سختی کرتے تو یہ آپ سے ہٹ جاتے، لہذا آپ کیا کیجیے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیجیے، محبت کا معاملہ کیجیے، معاف کرنے کا معاملہ کیجیے، اور فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس سے آگے بڑھ کر ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ یعنی کوئی آدمی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرنے کے بعد آپ کے یہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ بھی آپ ان کو معاف بھی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی بھی کیجیے، اور اس کے بعد آپ ان کے لیے استغفار کیجیے کہ یا اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے، اور پھر دلجوئی بھی کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشاورت بھی کیجیے تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق کریم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ارشاد فرمایا کہ خلق عظیم کے سارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمو دیے گئے ہیں، پرو دیے گئے ہیں۔